اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو میں عید غدیر کا واقعہ آپ کو بتاؤں گا۔ جب جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے اور فرمانے لگے کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کا آخری سال ہے، اس کے بعد آپ اپنے رب سے ملیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اس سال کوئی بھی گھر نہ بیٹھے، میں خود حج کرنے کے لیے جاؤں گا۔ 10 ہجری کا حج اس دور کا سب سے بڑا حج تھا۔ جب لوگوں نے یہ اعلان سنا تو سب اپنے گھر والوں کے ساتھ حج کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ حج ادا کرنے کے بعد واپسی پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ تمام لوگوں کے سامنے علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کریں۔ واپسی پر جب آپ غدیر کے مقام پر پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ جو لوگ آگے نکل گئے ہیں انہیں پیچھے بلایا جائے اور جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے۔ پھر اس کے بعد آپ نے لوگوں کو حکم دیا کہ ایک ممبر تیار کیا جائے۔ ممبر تیار کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے آئے اور خطبہ دینے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آگاہ کیا کہ یہ میرا آخری حج ہے، اس کے بعد میں آپ لوگوں میں نہیں رہوں گا، میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں اور اپنے حقیقی رب سے جا ملوں گا۔ یہ خبر سن کر تمام لوگ رونے لگے اور غمگین ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم لوگوں میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید اور دوسرے اہل بیت۔ اگر تم لوگ ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑو گے تو ہمیشہ سرخرو ہوگے اور کامیاب و کامران ہوگے، آخرت میں بھی اور اس دنیا میں بھی۔ اس کے بعد آپ نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ممبر پر بلایا اور تمام اصحاب کے سامنے فرمایا کہ بتاؤ میں کس کس کا مولا ہوں؟ تو تمام لوگ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے مولا ہیں، یا رسول اللہ آپ ہمارے مولا ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں۔ پھر آپ نے علی ابن ابی طالب کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہ خبر سن کر تمام لوگ اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگے اور سب لوگ خوش ہوئے۔ صرف 2-3 ایسے منافق تھے جو کہ اندر سے ہی جلنے لگے اور امام علی علیہ السلام کے ساتھ حسد کرنے لگے۔ باقی تمام لوگ بہت خوش ہوئے اور امام علی علیہ السلام کو سب لوگوں نے مبارکباد دی اور یہ بہت ہی ایک عظیم دن تھا۔ اس پورے واقعے میں اللہ تعالیٰ کی رضا بھی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص ایسا بھی ہو جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی رہنمائی کرے اور وہ گمراہی سے بچ جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو چنا۔ اب مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اسی وجہ سے آج ہم لوگ اہل تشیع عید غدیر کو بہت ہی اچھے طریقے سے مناتے ہیں اور یہ ہمارا ایک عظیم عید ہے۔ میرے طرف سے تمام دوستان عزیز کو عید غدیر بہت بہت مبارک ہو۔ شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔